سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ روایتی انداز میں کیمپین چل رہی ہے یا اس دفعہ کچھ غیر روایتی بھی ہے ان الیکشنز کو لے کے؟ سچی بات ہے، غیر روایتی ہے، اتنا جوش و خروش نہیں ہے، ون سائیڈڈ کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مگر جو جوش و خروش ہونا چاہیے سارے پاکستان میں نے 35 سال سے پارلیمنٹ کی الیکشن لڑ رہا ہوں، تو وہ ماضی کی طرح جوش و خروش نظر نہیں آتا پاکستان، سارے پاکستان میں۔ اب شاید نزدیک جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ون سائیڈڈ کام چل رہا ہے، تو یہ ون سائیڈڈ پی ایم ایل این کی فیور میں ہی چل رہا ہے؟ نہیں، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کر رہا ہوں، نہیں اوور آل پاکستان میں اوور آل پی ایم ایل این ہو یا کوئی ہو، مگر اور مخالف، ہم بھی مخالف ہیں پی ایم ایل این کے، ہم بھی چل رہے ہیں پنجاب میں، مگر پی ایم ایل این جس کو باہر آنا چاہیے، کھل کے آنا چاہیے، شاید تو ان کو آسرا کوئی زیادہ مل گیا ہے کہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پاسبلٹی ہے اس وجہ سے کرتے ہوں۔ اور دوسری جو جماعتیں بنی ہیں پی ٹی آئی سے ٹوٹ کے، وہ بھی آپ کو محسوس کرتے ہوں گے، تو ان کے بھی اپنے اپنے خیالات ہیں، تو اصل لڑائی جو ہے اس وقت نظر آتی ہے کہیں پہ بھی ہے تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، مگر پیپلز پارٹی کے سامنے وہ جماعتیں ابھی تک آئی نہیں ہیں۔ ابھی جس طرح آپ کے مخالف جو اتحاد بنا ہے، پی ایم ایل این شہباز شریف آئے، ان کی ملاقاتیں ہوئیں جی ڈی اے کے لوگوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، اس سے کوئی پیپلز پارٹی کو فرق پڑا ہے، نہ صرف اس آپ کے حلقے میں بٹ اوور آل اگر سندھ میں دیکھا جائے؟ اوور آل ہم مشکور ہیں نواز شریف کے، اس کی پارٹی کے، کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اس نے الائنس کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کرنے کے بعد جو انٹیریئر سندھ ہے، جو کراچی سمیت انٹیریئر سندھ ہے، کراچی کا کچھ حصہ ہے، وہ مسلم لیگ سے ان کو الرجی ہو گئی ہے۔ ویسے وہ کافی تعداد میں لوگ مسلم لیگ میں تھے یہاں، اس کے آنے کے بعد، اس کے الائنس کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کی سوچ ہے وہی سوچ اب نواز شریف کی ہے سندھ کے بارے میں۔ تو جو مخالف ہیں ہمارے، ان کا جو دوست بنے گا نیچرلی سندھ کے لوگ تو ریئیکٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے تو لوگ بھی گئے، رضا ہارون وہاں شامل ہوئے جو پی ایس پی میں چلے گئے تھے، انیس ایڈوکیٹ گئے۔ ابھی جس طریقے سے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے اوور آل ملک میں دیکھ کے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، یا جو اس طرح آپ نے کہا کہ لگتا ہے ان کو آسرا زیادہ ہی مل گیا، نون لیگ والوں کو اس طرح کیمپین نہیں کر رہے، واقعی چوتھی بار وزیر اعظم بن جائیں گے نواز شریف؟ تو آپ اس دن چلا دینا، پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ ہاں، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، جی دیکھیں گے آپ، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے بھی سیٹیں لے گی، اور جہاں سے وہ سویپ کر کے الحمدللہ امید ہے پاکستان کے سندھ کے لوگوں کی، سندھ میں کی حکومت رہی ہے اور بڑی خدمت کی ہے ہم لوگوں نے۔ سرپرائز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ خیال کرتے رہیں کہ نواز شریف صاحب بنیں گے، آپ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے، آپ نے خود بھی یہ بیان دیا تھا کہ آپ کو ایک جماعت کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی، تو کوئی قومی حکومت ہے کیا؟ فارمولا کیا ہوگا؟ دیکھیں، کوئی بھی حکومت آ کے اکیلی حکومت نہیں بنا سکتا، یہ کولیشن حکومت بنے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جب بنے تو وزیر اعظم بنے، اپنی طاقت سے بنے، نہیں بنتے ہیں تو پھر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ہم ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ڈر اور خوف میں ملک کا نقصان کروا دیں۔ کہ اگر آپ کو نہیں ملتی، میجورٹی نہیں ملتی، تو آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، مگر الیکشن ہونی چاہیے 8 تاریخ۔ ٹھیک ہے، اگر موقع ملتا ہے، جس طرح سے اوبیسلی پاکستان تحریک انصاف تو نہیں، اب ان کے انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی جتنے بھی نمبر میں جیت کر آتے ہیں، تو اگر حکومت بنانے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے تو کریں گے؟ نیچرلی انڈیپینڈنس ہمارے پاس آئیں گے، اسی پہ تو ہم گیم کر رہے ہیں۔ یہ واقعی گیم ہو رہی ہے پھر پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنس کی؟ انڈیپینڈنس لیں گے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بلہ چھن جانے سے پی ایم ایل این کو اتنا فائدہ نہیں ہوا، پیپلز پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ پی ایم ایل اے نون کا دیکھا، جس دن بلا چھینا یہ نکلے ہیں پہلا جلسہ، دوسرے دن ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن جلسہ کیا ہے۔ حافظ آباد ان کا گڑھ ہے، آپ نے ان کا جلسہ دیکھا، آپ دیکھ کے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ نواز شریف بیٹھا ہے، وہ حافظ آباد کے جلسے میں 10 سے 15 ہزار لوگ تھے، تو میں تو سرپرائز ہو گیا، کیونکہ حافظ آباد اسٹریٹجک ان کا رہا ہے، پی ٹی آئی کا بھی نہیں رہا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیوں یہ ہوا، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ اور وہ
इलेक्शन कैंपेन में नहीं आ रहे थे जब तक बल्ला नहीं छीना गया। साथ ही साथ जो आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, बिलावल साहब भी यही वजह है कि ना सिर्फ सिंध से बल्कि लाहौर से उन्होंने फैसला किया है लड़ने का इन्हें 127 से। मकसद ये है कि हमारी पार्टी पंजाब से क्यों आउट हुई, उसका रीज़न है कि पीपल्स पार्टी 88 में पंजाब से सीटें लेके आई, बड़ी सीटें। ठीक। इवन हम चीफ मिनिस्टर अपना बना रहे थे मगर आज़ाद उम्मीदवार को भेजा गया। हम 90 में पंजाब से सीटें लेके आए, 97 में तो जो कुछ हमसे हमारे साथ हुआ वो सब दुनिया ने देखा। 2002 में हम 45 सीटें लेके आए, 2008 में हम 40 सीटें लेके आए। आखिर लोगों ने देखा कि पीपल्स पार्टी का ये क्यों मसला हुआ है। वो मसला इसलिए हुआ कि हमने वहाँ पे जब नून से इत्तेहाद किया तो लोगों ने कहा कि हम तो मुखालिफ नून के, तो हमारे वोटर जो है वो शिफ्ट हो गए पीटीआई के पास। अब जब ये बात हमारे लीडर को बात समझ में आई तो उसने कहा अब हारूं या जीतूं, लड़ाई पंजाब में करनी है मुझे। ठीक है। इलेक्शन सियासत पंजाब में करनी है, लोगों की ज़बान बंदी को खोलना है। तो ये जो बात हमेशा से की जाती है कि जितना मर्जी आप मकबूल हो जाएं, जो विफाक में इक़्तिदार का रास्ता है वो पंजाब से होकर गुजरता है, वाकई ऐसा? नहीं, नेचुरली उनकी सीटें 150 सीटें हैं, बाकी सारे सूबे की मिला के देखें तो कितनी सीटें बनती हैं, 142 सीटें हैं। वो सारे सिंध को मिलाएं, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा को मिलाएं तो हमारी कम सीटें हैं।